آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الجمعہ۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اور اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو جمعے کے دن کا بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، آواز دی جائے، اذان دی جائے، تم دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے دنیاوی معاملات کو، کام کاج کو، خرید و فروخت کو، دکانداری کو، جاب کو، کوئی بھی معاملات ہے اس کو چھوڑ کر جب اذان آپ نے سن لی، اذان جمعے کی آپ نے سنی، تو آپ کو چاہیے کہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آپ دوڑ پڑیں۔ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے ہفتے کے بعد، اور اللہ رب العزت نے بڑی اس دن میں خصوصیات رکھی ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جو بندہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پڑھا ہے نا آپ نے، سنا بھی ہوگا، تو کوشش بھی تو کرنی چاہیے نا۔ علم ہے ہمیں، سنا بھی ہے ہم نے، پڑھا بھی ہے، تو کوشش بھی کریں نا، مسجد میں سب سے پہلے آئیں، تیاری کریں، خوبصورت لباس پہنیں۔ دیکھیں، لباس ہر روز آپ پہنتے ہوں گے، لیکن جو جمعے والے دن آپ لباس پہنیں گے وہ آپ کے لیے باعث اجر بھی ہوگا۔ آپ ہر روز نہاتے ہیں، لیکن جو جمعے کے دن کے لیے آپ نہاتے ہیں خصوصی، وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے۔ خوشبو آپ ہر روز لگاتے ہیں، لگانے والے بڑی ایک خوبصورت ہے، سنت ہے آپ کی، لیکن جمعے والے دن لگانا یہ باعث اجر ہے۔ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، برش کرنا آپ کرتے ہیں ہر روز، لیکن جمعے والے دن کرتے ہیں، وہ اجر کا باعث ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں تب آتے ہیں جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، جبکہ جمعے کا دن اصل ہے ہی خطبہ۔ جب امام منبر پر بیٹھ گیا تو فرشتے بھی جمعے والے دن ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ دربان کھڑے ہو جاتے ہیں گیٹ پر، جو سب سے پہلے آئے گا اس کا نام لکھا جائے گا، پھر ترتیب کے ساتھ۔ اب جب خطبہ شروع ہوتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے رجسٹر کو بند کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اگر آپ یا میں پہلے کوشش کرنے سے مسجد میں آ جاتے ہیں تو کیسی خوبصورت نیکی ہے کہ اللہ جب رجسٹر کھولیں تو سب سے پہلے ہمارا نام آ جائے۔ نیکی ہے نا جی، کوشش کرنی چاہیے نا انسان کو، اور یہ عظیم نیکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب کہاں سے ہے؟ اللہ میں مسجد سے آیا ہوں، جمعہ کا دن تھا، تیرا بندہ آج سب سے پہلے مسجد میں آیا ہے۔ تو فرشتوں میں گونج پڑ جاتی ہے کہ آج فلاں شخص، اللہ کا فلاں بن فلاں، آج سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے کر آیا تھا۔ یہ طلباء، یہ نمازی حضرات، ان کے لیے بڑی اللہ نے کتنی بڑی نیکی رکھ دی ہے۔ جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا اور مسجد میں آئے گا نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کتنی بڑی اجر ہے۔ اور جمعے والے دن خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس پر ہمیشہ کی کرنی چاہیے، ہر ہفتے، ہر جمعے والے دن۔ آپ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں، صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح سے پہلے پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے جمعے کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، پڑھیں ضرور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے پچھلے ہفتے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ اس سے ہو گئے، اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت دن ہے۔ اور پھر جمعے میں آپ اگر آ گئے ہیں تو جمعے کے دوران خطبہ ہو رہا ہو تو کچھ ساتھیوں کو میں نے دیکھا وہ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خطبے کے دوران مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سلام کہنا ایستگی سے کہنا چاہیے تاکہ ایک ساتھی دو ساتھی سن لیں اور اس کا جواب دے تو پوری مسجد کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر ساتھیوں کو وہ مسجد میں آتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ ملاتے ہیں، تو یہ جائز
مصافحہ کرنا خطبے کے دوران جائز نہیں ہے. سلام کا جواب دینا جائز ہے، مصافحہ کرنا جائز. پھر لوگ گفتگو کرتے ہیں، حال احوال پوچھنا شروع کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے خطبے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی نے خطبے کے دوران کسی کو یہ کہہ دیا او تو چپ ہو جا، فقد لغوت، اس نے غلط بات کی ہے. اس نے کسی کو کہنا بھی خاموش ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر خطیب امام جو موقع پہ کھڑا ہے وہ اگر کسی سے سوال کرنا چاہے یا کسی سے بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے سوال میں جواب دیا جا سکتا ہے. تو اکثر ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے. اور پھر جمعے میں ساتھی آتے ہیں دوسری تیسری صف میں بیٹھتے ہیں یا کونے میں بیٹھتے ہیں. حدیث کے اندر ہے پہلی صف کو مکمل کیا جائے، کیونکہ پھر بعد میں آنے والے شخصوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کسی کی گردنیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ شریعت میں منع ہے. کسی کی گردن پھلانگنا یہ شریعت میں منع ہے، یہ کسی کی توہین ہوتی ہے اور اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں ہے. 2-4 دن پہلے ایک جلسہ ہوا، میں نے دیکھا تو پہلی صف خالی پڑی ہے پیچھے، اور روڈ اپنا جو ٹوٹیوں والی جگہ ہے وہاں پر رش لگا ہوا، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پہلی 2 صفوں کے اندر جگہ کافی ساری خالی پڑی تھی. وجہ کیا تھی کہ آنے والے ساتھی پہلے پیچھے بیٹھ گئے تھے اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ کہتے اب کسی کی گردنوں کو کیسے پھلانگے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو موقع مل گیا تو آپ آ کے پہلی صف کے اندر بیٹھیں، اور پہلی صف کے اندر پھر دائیں طرف والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو جمعہ کے دن اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا جائے. دیکھیں 1 ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے تو ہم اگر اس کو کام کاج میں، ہم اس کو دنیا داری میں اس کو اگر نکال دیں گے تو پھر پورے ہفتے کے جو سکون ہے، وہ جو لذت ہے، نماز تو اب ہر روز پڑھتے ہیں ظہر کی، خطبہ تو 1 ہفتے میں جمعے کا دن خاص آتا ہے نا. تو اس خطبے کا سننے کا خصوصی اہتمام کیا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.